بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بدخواہان جمہوریت جو رات دن تانے دیتے ہیں کہ جمہوریت نے کیا دیا، وہ جمہوریت کا ثمر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایک بلوچ سردار جو علیحدگی پر آمادہ تھا وہ پاکستان کی سرزمین پر موجود بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی عدالت پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ در پردہ سردار اختر مینگل کا دکھ ہمارا سانجھا دکھ ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو کچھ کہا ماں سوائے ایک بات کے وہ ہر پاکستانی کا بھی مطالبہ ہے۔ سردار اختر مینگل نے سپریم کورٹ میں بلوچستان میں امن کے لیے 6 تجاویز دی ہیں۔ ایک یہ کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کے ساتھ اس جرم کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے، ٹارگٹ کلنگ جو کوئی بھی کر رہا ہے رکوائی جائے، اکبر بگٹی کے قاتل کا ٹرائل کیا جائے، بلوچستان چھوڑنے والے بلوچوں کی وہاں بحالی عمل میں لائی جائے، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی بلوچستان میں مداخلت بند کی جائے اور یہ کہ مبینہ طور پر سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ سکواڈ تحلیل کروائے جائیں۔ سردار اختر مینگل کی آخر ذکر تجویز یا مطالبے میں کسی قدر صداقت ہے، یہ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے، مگر یہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اختر مینگل کا یہ تجاویز پیش کرنا دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، ابھی خیر کے در کھلے ہیں، ابھی مایوسی کا راج ادھورا ہے، ابھی محبت کی چنگاریاں دلوں میں دہک رہی ہیں۔ وہ جو اپنی سرشت میں تنہا محب وطن ہیں ان کے پاس غلطی درست کرنے کا آخری موقع موجود ہے۔ یہ ماننا ہوگا کہ سیاستدانوں نے جس پتھر کو چوم کر رکھ دیا تھا اسے سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔ سپریم کورٹ بلوچستان کے امن اور اس کی پاکستان کی طرف واپسی کے لیے آخری حد جانے کا عزم کر چکی ہے۔ سردار اختر مینگل کا بیان ہر اس ذمہ دار کو پڑھوا کر جواب طلب کیا گیا ہے جس کا اس بیان میں ذکر ہے، وہ فوج کا سربراہ ہو، ISI کا یا پھر MI کا، خاص صدر یا وزیر اعظم کا ہو۔ بہرحال سردار اختر مینگل کی تجاویز تصویر کا ایک رخ ہے۔ بلوچستان سے غیر بلوچی یعنی پنجابیوں کی نقل مکانی، شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں اور ہزارہ وال کا قتل کرنے کی روش تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ عطا اللہ مینگل نے کہا تھا کہ اگر کچھ بھٹکے ہوئے بلوچ جوان انتقام کی آگ میں کسی پنجابی کو قتل کرتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک بھی ایک غلط کام ہے بلکہ ظلم ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ بلوچ اس حد تک کیوں گئے۔ ایک صحافی دوست نے کہا تھا کہ بلوچستان میں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب وہاں کے مقامی پنجابی آباد کار کے قتل کا انتقام ریاستی ادارے لینے پر اتر آتے ہیں۔ بہرحال بلوچستان ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ بلوچستان کی سرزمین ہماری کوتا اندیشیوں کی وجہ سے بین الاقوامی میدان جنگ بنی ہوئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی پر بات ہوگی، مگر ایک بریک کے بعد، اور مہر بخاری کی غیر حاضری اسامہ غازی کی موجودگی کا سبب ہے۔ ایک بریک کے بعد ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے اختر مینگل صاحب کی تجاویز پر بھی ہم بات کریں گے اور اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج میرے مہمان ہیں، ان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ یاسمین رحمان صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق احسن رشید صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کیا ہے ثناء اللہ بلوچ نے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں اور اسلام آباد میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب۔ سب سے پہلے ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج اختر مینگل صاحب نے جو تجاویز دی ہیں 6 کی 6 میرے سامنے ہیں، اس پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، میڈیا میں بات ہو رہی ہے، سراہا بھی جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئے۔ ان پر عمل کون کروائے گا؟ جو یہ تجاویز ہمیں نظر آ رہی ہیں کس طرح سے ان پر عمل ہوگا، کون کروائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے سردار اختر مینگل صاحب کے جو 6 نکات ہیں اعتماد کی بحالی کے، جو انہوں نے اپنی ایک تفصیلی بیان تھا آج سپریم کورٹ میں جب ہم نے پیش کیا، اس کے آخری جو لب و لباب تھا وہ یہی تھا کہ اگر ان 6 نکات پہ جو ہے عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جاتا تو یقیناً بلوچوں کا جو اعتماد ہے وہ باقی اداروں سے تو اٹھ چکا ہے، اور اگر سپریم کورٹ بھی یہ انشور نہیں کرتا کہ یہ ان پہ کوئی کسی قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آلات کی بہتری کی توقع کرنا جو ہے وہ کسی خوش فہمی کے مترادف ہے۔
آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ عمل درآمد کا کام سپریم کورٹ کا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے قابل جج صاحبان نے اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے ٹیک اپ کیا ہے. انہوں نے تمام معاملات پر بس کے 48 سے 50 کے قریب ایئرنگز ہوئی ہیں، وہ خود بلوچستان گئے ہیں. انہوں نے ماں، باپ، بھائی، بیٹے، ان کے فریاد، ان کی درد، ان کی کرب، اور بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جج صاحبان کو تو سارے جو وکٹمز ہیں، جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کے ماں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کے نام تک یاد ہیں. وہ بالکل بنام کہہ رہے تھے کہ فلانے کی بہن نے یہ کہا. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انصاف دینا چاہتے ہیں بلوچستان کو. لیکن اگر انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان رکاوٹوں کو پاکستان کی مقتدرہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ نے، پاکستان کے جج صاحبان نے جو امید کی ایک تھوڑی سی کرن ابھی باقی بچی ہے، انہوں نے اس کو ریئلائز کیا ہے، تو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی بڑا رول پلے کرنا چاہیے تھا. یہ کام پاکستان کی پارلیمنٹ کا تھا. جو جمہوریت آئی تھی، اگر میں اس کو ابھی آدم خور جمہوریت ہی کہوں گا، بلوچستان کے نقطہ نظر سے یہ جمہوریت آدم خور جمہوریت ہے. اس نے ہماری اتنی انسانی جانیں اڑپ کی ہیں کہ اس کو میں روشنی کی کرن بلوچستان میں یہ جمہوریت نہیں لایا. امن کی کرن یہ جمہوریت بلوچستان میں نہیں لایا. محبت کا کوئی پیغام یہ جمہوریت جو ہے بلوچستان میں نہیں لایا. کوئی خوشی کی خبر یہ بلوچستان میں نہیں لایا. بلوچستان میں اگر یہ جمہوریت لایا ہے تو مسخ شدہ لاشیں لایا ہے، کرپشن لایا ہے، کرمنلائزیشن لایا ہے، بلوچستان میں تباہی اور بربادی لایا ہے. تو لہذا اگر یہ پارلیمنٹ بھی کردار نہیں ادا کر سکا، ہماری مقتدرہ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی سنجیدہ طبقے ہیں تو ان کو یہ ریجنل کنٹیکسٹ میں پاکستان کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے اپنی مسائل کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر انصاف کی راہ میں ابھی وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو بلوچوں کو جانوروں کی طرح آپ آنکھ نہیں سکتے. 21ویں صدی ہے، بلوچ کمزور سہی، بلوچ کے ہاتھ میں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. ہم بندوق کی طاقت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ہم لاجک کی، دلیل کی، منطق کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. تو دلیل اور منطق پہ اگر دیکھا جائے تو بلوچوں کا کیس بہت جائز ہے. ان کے ساتھ 60 سالوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کا اعتراف پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں تسلیم کرتی ہیں. سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. اگر کوئی اب بھی انکار کرتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے اور انصاف دلانے کی میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر تمام تر ذمہ داری جو ہے آنے والے وقتوں کی پھر انہیں کی کندھوں پہ پڑی. ٹھیک ہے، آپ نے جتنے الزامات لگائے خاص طور پہ جمہوریت پہ، آپ نے آدم خور جمہوریت اس کو کہا، تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی اس پر سارے الزامات جاتے ہیں. انہیں سے جواب لیتے ہیں. یاسمین رحمان صاحبہ، بلوچ کا کہا گیا 4.5 سال ہو گئے آغاز حقوق بلوچستان آیا، لیکن آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب یا ان سے متفق جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جذبات کی بالکل ہمیں قدر ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر یاد کریں کہ صدر پاکستان جب صدر بنے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے بلوچ عوام سے اپنے ناکردہ گناہ جو کہ پچھلے دور میں ہوئے اس کی معافی مانگی تھی. اور کیونکہ ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب خود ایک بلوچ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے دل میں بلوچوں کے لیے احترام بھی ہے، محبت کے جذبات بھی ہیں، اور وہ مین سٹریم میں ان کو لانا بھی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوششیں بھی کی گئیں. لیکن وہ ٹھیک ہے کہ جو ماضی میں جس طریقے سے بالکل ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، میں کہوں گی کہ 2000 میں ایک دفعہ بلوچستان جانے کا اتفاق بھی ہوا تھا گوادر پورٹ کے حوالے سے ایک اسٹڈی ٹور میں، تو ڈیولپمنٹ بھی ہم نے جو دیکھی تو اس میں بھی تحفظات تھے جو وہاں کے لوکل بلوچ تھے کہ جی باہر سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے. تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت جو گوادر پورٹ اتنا بڑا پورٹ بنا تو اس وقت لوکل جو وہاں کے لیڈرز ہیں جیسے ثناء اللہ بلوچ صاحب، اختر مینگل صاحب یا دوسرے سرکردہ رہنما، اور عوام کو اعتماد میں لے کے اگر یہ کام شروع کیا جاتا تو یقیناً آج اس کے دور رس نتائج ہوتے، اعتماد ہوتا بلوچ قوم کو اس اپنے دوسرے صوبوں پہ، فیڈریشن پہ. بہت اس وقت جب میں سمجھتی ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب کا قتل ہوا تو یقیناً اس وقت پارلیمنٹ میں تھے ہم، بہت ایک کوہرام، بہت آواز اٹھی بلوچستان سے بھی اور دوسرے صوبوں میں، ہم لوگوں نے خود آواز اٹھائی، ہم اپوزیشن میں تھے. پر یقیناً وہ ایک بہت زیادتی تھی. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں حالات جو ہیں وہ پوری طرح سے قابو میں نہیں آئے، جذبات اتنے بھڑک گئے. لیکن آج ہم اختر مینگل صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب جیسے رہنماؤں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے جائز ہیں
ہیں سوائے ایک لفظ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ یہ نہ سوچیں کبھی بھی کہ وہ ڈائیورس ہو کے پاکستان سے کبھی علیحدہ ہو کے یا کوئی علیحدہ کچھ اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہوں. باقی ان کے جائز مطالبات ہیں, مین سٹریم میں آنا, مسنگ پرسنز کا پتہ لگانا. جو قاتل ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے, اس طرف ابھی تک ہمیں حکومت کی طرف نہیں نظر آتا. ان کا اشارہ یقیناً پرویز مشرف کی طرف ہے, دیگر کی طرف ہے. احسن رشید صاحب, آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے وہاں جلسہ کیا. عمران خان صاحب بہت کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا ہمارے پاس حل ہے, لیکن اس میں ہمیں ان کا رول اب تک, اگرچہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن کیا اب تک کیا ہے تحریک انصاف نے, یا کیا سمجھتی ہے کیا کرنا ہوگا حکومت نے, کیا نہیں کیا, کیا ایسا کر دے حکومت کہ مسئلہ صحیح ہو جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جی بلوچستان کا مسئلہ بڑا سنگین ہے اور بلوچستان پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. جتنے وسائل بلوچستان میں ہے کسی صوبے میں نہیں ہے, اور احساس محرومی بھی آج بہت زیادہ ہے. بلوچ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اختر مینگل صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں. وہاں پہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ پچھلے الیکشن میں جو وہاں کی اصلی لیڈرشپ تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا اور انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ہمارے ساتھ تھے پی ڈی ایم میں. اس وقت جو وہاں پہ حکومت ہے نہ ہونے کے برابر ہے. میرے خیال 64 ممبر ہیں اور 64 ہی وزیر ہیں. کرپشن سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت بلوچستان میں ہے. وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ وہاں پہ میرا خیال کم رہتے ہیں اور اسلام آباد میں زیادہ رہتے ہیں. کسی بڑے سیاسی لیڈر نے پچھلے 4.5 سال میں بلوچستان جانے کی ہمت نہیں کی. نہ صدر صاحب گئے, میرا خیال وزیر اعظم شاید ایک دفعہ گئے تھے, لیکن عوام میں نہیں نکلے. ہم گئے 27 اپریل کو جی, ہم نے جلسہ کیا, بہت تھریٹس ہمیں ملے, لیکن الحمدللہ ہم گئے اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا. یہ جو تجاویز ہیں بلوچوں کے حوالے سے, اس پر کیا کروں؟ دیکھیے, وہاں پہ حالت یہ تھی کہ پاکستان کا جھنڈا کئی سالوں سے نہیں لہرایا گیا تھا بلوچستان میں. وہاں پہ قومی ترانہ نہیں بجا تھا. ہم نے جا کے دونوں کام کیے, جھنڈا بھی لہرایا, قومی ترانہ بھی بجایا. اور اسامہ, آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت موسم خراب تھا, بارش بہت تھی, 1-1 فٹ پانی کھڑا تھا, اس میں 1 لاکھ آدمی کھڑے ہوئے. یہ جو تجاویز ہے ہمارے سامنے, دیکھیے بالکل صحیح ہے. اس میں دیکھیے میں نے وہاں پہ لوگوں کو روتے دیکھا. لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں. چند تھوڑا سا ایک عنصر ہے جو بہت زیادہ ناراض ہے, جو شاید علیحدگی کی طرف سوچ رہا ہو, لیکن زیادہ لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف ان پر عمل کروا سکتی ہے؟ یہ جی بالکل کرا سکتی ہے. خفیہ ایجنسیوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, لاپتہ افراد کو بازیاب کرانا, تحریک انصاف یہ کر سکتی ہے؟ جی یہ تو اب بالکل کریں گے انشاءاللہ. جی ہماری پارٹی کا نام ہی انصاف ہے. عدلیہ کو زیادہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ اپنی حکومت میں, اور ان سب کو انصاف بھی ملے گا. لیکن حل جو ہے نا, حل اس کا یہ ہے جی کہ اب جنرل الیکشن وہاں پہ فری فیئر کرائے جائیں, تاکہ وہاں کی جو اصلی لیڈرشپ ہے نا اس کو موقع ملے, وہ آ کے صوبے کو ٹھیک کریں. اچھا صوبے کو دیا کیا انہوں نے؟ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 2.5 بلین کا پیکج اناؤنس کیا انہوں نے کہ جی بہت بڑا ایک پیکج اناؤنس ہو گیا بلوچستان کے لیے. اور لاہور میں ایک 22 کلومیٹر کی سڑک پہ آپ 70 بلین لگانے جا رہے ہیں. اتنا بڑا صوبہ, وہ اتنی احساس محرومی, وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. صدیق الفاروق صاحب سے بات کر لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, بات تو کہیں کی کہیں جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو تجاویز آئی ہیں, مسلم لیگ نون بھی بات کرتی رہتی ہے بلوچستان کے بارے میں, لیکن ابھی حکومت تو وہاں بلوچیوں کی ہے. وزیر اعلیٰ آپ دیکھ لیں, گورنر دیکھ لیں, دیگر کئی وزراء جو ہیں بلوچی تو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ شکریہ. بہت سی باتیں ہوئی ہیں. وہاں بلوچ لیڈرشپ ہے یا جو بھی حکومت ہے, اگر لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہاں حکومت ہے یا وفاق کی پالیسیوں پر وہاں اعتماد ہے, میں عرض کروں گا خود چیف منسٹر جو پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے خود آغاز حقوق بلوچستان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک ادارہ ایسا ایک جد و جہد کے ذریعے ابھر کر سامنے آیا کہ آج بھی بلوچ لیڈر اس پر اعتماد کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب سمیت کہیں اور دیکھنے کی بجائے وہ سپریم کورٹ کے پاس آئے. اور میں اختر مینگل صاحب سمیت اس بلوچ لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اب بھی تھاما ہے, اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں گیا, معاملات سنبھال لیں. میری بہن نے اپنا زرداری صاحب کی بات کی. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ چیف منسٹر پنجاب 3 دفعہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے, میڈیکل کالج دیا,
بلوچستان میں سیلاب آئے تو پنجاب کی طرف سے امداد گئی اور اب پھر جا رہی ہے. نواز شریف صاحب 2 دفعہ گئے تو یہ لیڈرشپ یہاں سے گئی ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ زرداری صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے, معافی مانگی, باتیں کیں, لیکن عملاً جو پالیسیاں پرویز مشرف کی تھیں وہی جاری رہیں. اور وہ پرویز مشرف جو نہ صرف اکبر بگٹی صاحب کا قاتل ہے بلکہ وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کا غدار ہے, اسے انہوں نے گارڈ آف آنر دے کے باہر بھیجا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بلوچستان یا دوسرے معنوں میں پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں وہ انہیں بلوچ روایات کا احترام کرنا ہوگا, انہیں وہاں عام معافی دینی ہوگی. انہیں جو فارمولہ اختر مینگل صاحب نے پیش کیا ہے اس فارمولے کو لیکن ایکسپٹ آپ کی بات آگے بڑھاؤں, مجھے بتائیں اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ سپریم کورٹ تو خود بے بس نظر آتی ہے. 63ویں آج سماعت تھی, 6 ماہ ہو گئے, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے اپنے بیانات ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا, آج بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, بلکہ جب کوئٹہ میں جا کر سماعت ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ بڑھ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو احسن رشید صاحب نے کہی وہ درست کہی, اور کل جناب نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب ایک عام انتخابات کا موقع ہے, عام انتخابات کے ذریعے نئی قیادت سامنے آئے. اور اس سے پہلے مجھے امید ہے, میں یہ تجویز بھی دوں گا اپنی پارٹی کے لیڈر جناب نواز شریف کو کہ جن کی قیادت پر بلوچ لیڈرشپ اور ان پر انہیں اعتماد ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے دور میں بھی انہیں اعتماد دیا, آج ان کے والد صاحب ہوں یا باقی بلوچ لیڈر ہوں وہ اگر اعتماد کرتے ہیں تو جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر, اور یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انفرادی طور پر یہ بات کر رہے ہیں, یہ اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ چند دنوں میں کچھ لوگوں کو بلائیں, بیٹھ کر اس سلسلے میں بھی جو اپنا پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے کریں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جہاں میرے بھائی نے آدم خور جمہوریت کی بات کی ہے, یہ اس وقت جو نظام ہے یہ مارشل لاء کی ایکسٹینشن ہے. تھوڑے بہت الیکشن ہوئے ہیں, کچھ آئینی ترامیم ہوئی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. مارشل لاء جو ہے میں عرض کروں گا وہ پاکستان خور ہوتا ہے. اس نے پہلے لیکن آپ بھی تو اس کا حصہ ہے نا اس جمہوریت کا. جی 60% آبادی ان کے پاس ہے, 60% پہ یہ حکومت کر رہے ہیں, پھر یہ مارشل لاء لگایا ہوا ہے انہوں نے, یہاں پہ مارشل لاء ہے پنجاب میں. حصہ ہیں اور ہم اس کو مارشل لاء سے بہتر سمجھتے ہیں, اسی لیے ہم آئینی اور جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے کام کر رہے ہیں. عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم نے سب سے زیادہ جدوجہد کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اور پارلیمنٹ مل کے اور سیاسی لیڈرشپ مل کے اس مسئلے کا حل کریں, اور یہ حل ہو سکتا ہے. اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ کے پاس آؤں گا, بریک کا وقت ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہوگا کہ اب بھی تو بلوچوں کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ وہاں پر بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, پھر یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا؟ اور اختر مینگل صاحب بھی سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, ان کے دور میں کیوں نہیں اس کی بہتری کے لیے کچھ کیا گیا؟ اسی بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بلوچستان کے مسئلے پر ہر محب وطن جو ہے پریشان ہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب, جس طرح میں نے بریک سے پہلے عرض کیا کہ یہ تجاویز جو ہیں اختر مینگل صاحب کی اپنی جگہ, لیکن اب بھی تو جو حکومت ہے بلوچوں کی ہے. اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے, آج کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں. اور ایک دوسرا رخ جس کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پنجابی بے دخل کیے گئے, وہاں پر پشتون بھی تو آباد ہیں, قتل عام وہاں پر مزدوروں کا ہوتا ہے, یہ سب بھی تو وہاں پر ہو رہا ہے. جی ثناء اللہ اسامہ بھائی سب سے پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ پشتون بھی ہے, وہاں پنجابی سیٹلرز بھی ہیں, وہاں ہزارہ بھی ہیں, وہاں بلوچ بھی ہیں. دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, ایک جمہوری سیاسی سوچ اور فکر رکھنے والے جماعت سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ انسانیت کا قتل, کسی شخص کا قتل نسلی بنیادوں پر, زبان کی بنیادوں پر, یا نظریے کی بنیاد پر, یا رنگ کی بنیاد پر, میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات بندوق کے ذریعے سے بزور طاقت بنوانا چاہتا ہے وہ بالکل غلط ہے, چاہے وہ ریاست ہے یا غیر ریاستی ادارے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے وائلنس کا رجحان ہے یا تشدد کا جو رجحان ہے وہ کیوں اتنی جڑ پکڑ گیا ہے. یہ تشدد صرف آپ کو بلوچستان میں نظر نہیں آتا, ہمارے ہاں ریاست ہمیشہ وائلنٹ رہی ہے. اسٹارٹ ہی ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ریاست نے ہمیشہ وائلنس کا سہارا لیا ہے اپنی پالیسیوں کو
مسلط کرنے کے لیے. جب ریاست وائلنس کا سہارا لیتی ہے، تشدد کا سہارا لیتی ہے اپنی پالیسیوں کو غریب عوام پر، مظلوم عوام پر، محکوم عوام پر مسلط کرنے کے لیے، پھر اس کے رد عمل میں لوگ بھی لاجک، دلیل اور منطق کی بجائے بندوق کا سہارا لیتے ہیں. دونوں غلط ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ، یہ سوچ اور اس فکر کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. کوئی پنجابی اگر وہاں پر قتل عام ہوا ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وہ انسان ہے، وہ ہمارا بھائی تھا. کوئی ہزارہ مرتا ہے، کوئی پشتون مرتا ہے، کوئی بلوچ مرتا ہے، ہم ان تمام اقدامات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. لیکن اسامہ بھائی، بلوچستان پاکستان کا سب سے پرامن ترین علاقہ تھا 2005 سے قبل. آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہاں جی، کوئٹہ تو مثال تھی. ریسرچرز ہیں. آپ کے ارد گرد جو ہیں بڑی لائبریریاں ہیں. آپ کم از کم بلوچستان کے وہ جو اسٹیٹکس ہیں، شماریات ہیں جو 2005 سے قبل کے، وہ ذرا نکال کر تو دیکھیں. بلوچستان میں نہ چوری ہوتی تھی، نہ رہزنی ہوتی تھی، نہ اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوتے تھے، نہ بلوچ ماؤں بہنوں یا کسی اور قوم کے ماؤں بہنوں کی کھانوں سے بالیاں اتاری جاتی تھی، نہ غریب ہندو جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا تھا. یہ دیکھیں، یہ 2004 اور 5 کے بعد جب بلوچستان کے اندر بلوچستان کے سیاسی حقوق کی ایک جدوجہد ابھر کر سامنے آئی، تو سیاسی حقوق کی جدوجہد کو جو ہے سائڈ بلائنڈ کرنے کے لیے یا اس پر سے توجہ اٹھانے کے لیے کچھ قوتوں نے جو ہے وہ اس قسم کی کرمنلائزیشن کا سہارا لیا. آج بلوچستان کے اندر سب کچھ جو ہے آرگنائزڈ کرائم ہے، آرگنائزڈ کرپشن ہے، آرگنائزڈ کیوس ہے. یہ ریورس ہو سکتا ہے، ابھی بھی ریورس ہو سکتا ہے. ابھی جس طرح صدار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ ہم امید لے کے آئے ہیں، یہ سارا سب کچھ ریورسیبل ہے، اس کو واپس لے جایا جا سکتا ہے جہاں پہ یہ ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے ریاست کو تشدد کا جو سہارا اس نے لیا ہے، وہ تو ریاست جو ہے تشدد کا سہارا وہ سب سے پہلے چھوڑ دے. ریاست بندوق، طاقت کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے بلوچ عوام کی سیاسی خواہشات کو زیر کرنے کی جو اس کی پالیسی ہے، جس دن ریاست نے اس سے اپنا پالیسی تبدیل کر دی، اس دن میں آپ کو یقین سے کہوں گا کہ اگر بلوچستان میں بھی کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے پہاڑوں پہ گئے ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے بعد، وہ بھی شاید اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ایک سیاسی سوچ، کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا. میں نے ایک 2008 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، پاکستان کے بڑے اخبارات میں، ڈان میں چھپا تھا، A Lesson to be Learned. وہ میں نے اسپیسیفکلی لکھا تھا کہ آچھے میں 1977 آچھے انڈونیشیا کا ایک علاقہ ہے. ایسٹ تیمور کا جب سیسیشن ہوا، ایسٹ تیمور جب انڈونیشیا سے الگ ہوا، پھر 2004 میں جب سونامی آیا، تو وہاں کی ملٹری جنتا ہماری طرح ہے، وہ بھی بڑے سخت گیر تھے. تو انہوں نے پہلے ملٹری آپریشن کیا 90s کے بعد، 10,000 کے قریب جو ہے وہاں کے آچے کے لوگ مارے گئے، آرم اسٹرگل ہوا. لیکن جب ایسٹ تیمور الگ ہوا تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، جب ایسٹ تیمور الگ ہو سکتا ہے، آچے بھی ہم سے الگ ہو سکتا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیٹرز بلائے، ایکسپرٹس بلائے، ایکسپٹ کیا کہ ایک کانفلکٹ ہے، اس کے بعد انہوں نے میڈیٹ کیا. فن لینڈ کے سابقہ صدر آئے، انہوں نے 2005 میں ایک ایگریمنٹ کیا جس کے تحت ایگزیکٹلی جو بلوچستان کے مطالبات ہیں، حق کی حاکمیت. اس طرح آپ نے کہا کہ جی بلوچوں کی بھی حکمرانی ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مجھے حکمران بنایا جائے. اگر حکمرانی میری خواہش ہوتی، آصف زرداری میرے بڑے اچھے دوست تھے، جب یہ جیل میں ہوتے تھے پیپلز پارٹی کا کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا. آج بھی آصف زرداری اس بات کے گواہ ہوں گے، میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. میرا دوست رؤف مینگل، ہم 3 گھنٹے جا کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. جنرل مشرف کی سختگیر پالیسیوں میں کوئی ایک شخص ایک لفظ سینٹ میں بول نہیں سکتا تھا، لوگ ڈرتے تھے. ہم اس دوران بھی حق کی بات کرتے تھے. حکمرانی اور حکومت کرنا اگر میری خواہش ہو، میں میرے خیال میں کل پرسوں اسلام آباد میں اپنے لیے حکمرانی کا کوئی نہ کوئی ایک کرسی، ایک بینچ، ایک ٹوٹی ہوئی ڈیسک اپنے لیے ڈھونڈ سکتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ بلوچوں کو حکومت نہیں دیں، بلوچوں کو حق حکمرانی دیں. اسامہ بھائی، بلوچوں کو حکومت نہ دیں، ہمیں حق حکمرانی دیں، ہمیں حق حاکمیت دیں، ہمیں اپنے وسائل پر اختیار دیں، ہمیں اپنی پالیسی سازی کا اختیار دیں. ہمارے وطن سے جو بھی نکلتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیٹس دیٹس جو گولڈ ہے، کاپر ہے، تیل ہے، گیس ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے دیکھیں. ابھی آپ نے بات کی، میرے تحریک انصاف کے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ پنجاب میں آپ اس پر کرتے ہیں بات یقیناً، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں باقی لوگوں کو بھی شامل گفتگو کریں. احسن رشید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں گا، بلوچ صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ویسے تو اب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو گئی اور پروونسز کو بہت سے اختیارات ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو حکومت ہے بہت ہی نااہل ہے بلوچستان کی، جس کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے ڈگری ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی ہو. اس جمہوریت میں اگر آپ جمہوریت سے ہی آئے نا، جمہوریت نہیں ہے، ووٹ لے کر ہی آئے نا. دیکھیے، الیکشن صحیح نہیں ہوئے، جو اصلی لوگ تھے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا،
یعنی ابھی دیکھیں 64 کے 64 وزیر ہیں وہاں پہ اسمبلی میں, اپوزیشن کوئی نہیں ہے. یہ کیا حکومت ہے؟ دیکھیں حکومت کا سب سے پہلا کام ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا. وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم گئے جی ہزارہ ٹرائب کے پاس, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ ان کی کہانیاں سنیں, کیسے ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کیسے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کی. اگر ان کے خلاف میرا خیال اگر ایجنسیز ان لوگوں کو پکڑ رہی ہیں تو بڑا اچھا کر رہی ہیں. بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے لیکن تھوڑے سے لوگ ہیں. اچھا, زیادہ لوگ محب وطن ہیں, یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسی لیے ہم یہ پروگرام آج کر رہے ہیں. محرومی ہے. حکومت اگر اہل آ جائے, صحیح الیکشن ہو جائیں, انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ہی خوشحال صوبہ بنے گا. لیکن کیا ہوگا اگلے الیکشن میں بھی یہی لوگ آ گئے تو پھر آپ یہی کہیں گے. صدیق الفاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح اشارہ کیا ہے ملٹری کی طرف سے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے, اور بہت سے مسائل بتائے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے, لیکن اختر مینگل صاحب تو صرف لاپتہ افراد کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایجنسیوں کا ذکر کیا ہے. حکومت میں, جمہوریت میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے؟ کیونکہ یہاں تو ذمہ دار جو ہیں انہوں نے کہا ہے خفیہ ایجنسیاں ہیں اور حکومت بھی ہے, لیکن کیا حکومت اتنی طاقتور ہے کہ یہ تمام ان پر عمل کروا سکے, لاپتہ افراد کو واپس لا سکے, یہ جو بلوچ ہیں ان کے خلاف آپریشن جو ہے رکوا سکے, یہ سب کام کر سکتی ہے حکومت؟ تو وقت ختم ہو گیا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. اگر سب میں کون شامل ہے؟ ہماری نیوز, ہماری جو ایجنسیاں ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں, پروونشل گورنمنٹ, ہمارے پالیٹیشنز, ہماری سول سوسائٹی, ہمارے وکلاء, یہ سب مل بیٹھیں اور سب اپنے سامنے پاکستان کو رکھیں اور انسانیت کو رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ ایجنسیوں کو اور فوج کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے جو ماضی میں پالیسیاں بنائیں, جس طرح سے اقتدار پر قبضہ کیا, یہ جو شاخسانہ ہے یہ اسی کا ہے نا. یہ پرویز مشرف صاحب اگر اکبر بگٹی صاحب کو شہید نہ کرتے تو کیا یہ صورتحال ہوتی؟ اسی طرح سے اس سے پہلے والے مارشاء اللہ والوں نے کیا کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی وہ بالکل صحیح. آپ کو پتہ ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جمہوریت میں اتنی طاقت ہے, اب آ چکی ہے اتنی کہ وہ خود سے فیصلے کر رہا ہوں کہ یہ جو دیکھیے جمہوریت میں طاقت ہے. اگر موجودہ حکمران جماعت مرکز میں جو ہے اور 3 صوبوں میں اگر یہ بھی اپنے آپ کو رول آف لا کے لیے اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے جھکا دے تو اس جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بہت بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. شاید اب بیٹر سینس پریویل کرے. ہم تو, ہماری پارٹی اور ہماری قیادت تو یہی چاہتی ہے کہ بھائی پاکستان اور اس کے عوام کے مفادات کو سامنے رکھیں, مل بیٹھ کے معاملات طے کریں, اپنے اپنے مفادات کو چھوڑ دیں. بعض اوقات پارٹی کے مفادات سے بھی آپ بلند ہو اور ریاست کے مفادات کو اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے مفادات کو سامنے رکھیں. بلوچوں کے مطالبات کوئی غیر فطری نہیں ہیں اور یہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. آسانی ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہے؟ صدیق الفاروق صاحب بریک پر, مجھے شاید بریک پر جانا ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا. بالکل بادرہ یاسمین رحمان صاحبہ کے پاس بھی آئیں گے, وہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. میں آؤں گا آپ کے پاس. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل کی طرف جائیں. صدیق الفاروق صاحب نے تو کہا کہ حل ہے, بڑا آسان ہے. یاسمین رحمان صاحبہ اس کا جواب دینا چاہ رہی تھیں. میں بالکل دینا چاہ رہی تھی. پہلے تو مجھے سخت اعتراض ہے کہ صدیق الفاروق صاحب نے جو کہا کہ کنٹینیویشن آف مارشل لا ہے اور مشرف کی پالیسیز ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب جنرل مشرف سے اوتھ لینی تھی ان کی پارٹی کے وزراء نے تو اس وقت مشرف کی پالیسیز کہا اور آپ نے کہا مارشل لا کا سا دور ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, یہ بائیکاٹ کرتے. یہ اس وقت صدر ہاؤس میں جا کے انہوں نے جنرل مشرف سے اوتھ لی ان کے فیڈرل منسٹرز نے, اور یہ بالکل ان پالیسیز پہ جس کی وجہ سے, جی مجھے پورا بات کرنے دیں, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا. اور پنجاب میں 62% حکومت ہے. کنٹینیوشن آف پالیسیز اگر جنرل مشرف کی ہیں تو پھر ان کی طرف ہوں گی. آج جمہوریت ہے تو یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ, اس لیے تمام چینلز پہ چاہے صدر پاکستان ہو چاہے پرائم منسٹر ہو, کوئی پالیسیز ہوں اوپنلی ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ نشانی ہے جمہوریت کی. آج ہم ایک اہم ایشو, سینسٹیو ایشو بلوچستان کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ایجنسیز کا کردار, حکومت کا کردار زیر بحث آ رہا ہے. ماضی میں نے بتایا آپ کو 2005 میں نے شروع میں یہ کہا کہ اس وقت جو ایک کوہرام مچا تھا آپ نے, اور اس کی تائید بھی کی ثناء اللہ بلوچ صاحب نے, کہ اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں کنٹونمنٹس
کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بالکل جو ہے جمہوری سسٹم کی ضرورت ہے. جمہوری پارٹیز جو ہیں ان کو زیادہ وہاں پہ ایکٹیو کرنا ہے, مین سٹریم میں لانا ہے. ایف سی بھی تو وہاں پر ہے. جی, اگر ایف سی کی جو ایجنسیز ہیں ان کا رول جو ہے ایک حد تک ہونا چاہیے. وہ بیچ میں آ کے شہروں میں اپنا رول نہیں ادا کرتے. ان کے فیڈرل جو ٹیریٹریز ہیں جن کے وہ محافظ ہیں وہ وہاں تک اپنا رول رکھیں, وہ نہ کہ وہ کامن مین کی لائف میں آ کے افیکٹ ہوں. 250 ارب کا پیکج بلوچستان کو دیا گیا, اس کے آغاز حقوق بلوچستان کی طرف ایک قدم بڑھایا گیا. اس کو بھی بجائے یہ کہ یہ اپریشیٹ کریں, یہ اس کو بھی تنقید اگر ہوتی رہی تو یہ کیسے ہوں گے ہمارے بلوچ بھائیوں کے دل میں, یہ کیسے ہوگا کہ شاید حکومت سیریا حکومت بہت سنجیدہ ہے بلوچستان ہے, لیکن ہمیں شاید کیا کہیں میں یہ ایک لاسٹ اسامہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جب تک فیوڈل سسٹم جن ایریاز میں بھی ہوں گے وہاں کے عوام جو ہوں گے وہ خوشحالی کی طرف نہیں آ سکتے. تو عوام جو ہیں ان پہ تحفظات رہتے ہیں. وہاں کے سردار قبائل ان سے ہم امید کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بینیفٹ جو ہے وہ کامن مین تک پہنچنے دیں. حکومت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی بلوچ عوام کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانے کی اور ان کو اچھی بات ہے. لیکن اب تک جو ہوا اس سے ہمیں کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آتا. حکومت کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ. ثناء اللہ بلوچ صاحب, صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ بات اس لیے کی جائے چونکہ ابھی جو ہے اختر مینگل صاحب کی جو تجاویز ہیں ان پر ہم بات کر رہے تھے. آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت نہیں ہمیں چاہیے, حاکمیت چاہیے, تو کس طرح ہو اگر بلوچستان میں بلوچستان کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں تو ایف سی جو ہے وہ وہی بلائیں گے نا. اگر ایف سی پر تنقید جو ہے وہ کی جاتی ہے, سپریم کورٹ میں بھی آپ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی کی گئی, تو ایف سی تو پھر حکومت بلا رہی ہے, اس کو واپس بھیج دیں. اسامہ بھائی دیکھیں, بلوچستان کا ایک تو یہ ہے کہ تنازع بہت کمپلیکس ہے. یہ جو سردار اختر مینگل صاحب ہم نے جو تجاویز سپریم کورٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے پیش کی ہیں, یہ تو اعتماد کی بحالی کے ہیں, اور جو انسانی حقوق کی پامالی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے, اس انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے سے متعلق ہے, جس میں سیاسی کارکنوں کا قتل عام ہے, مسخ شدہ لاشیں ہیں, اور ریاستی اداروں کی جو ہے دانستہ جو ہے وہاں پر بلوچستان کے سوشل اسٹرکچر کو, پولیٹیکل اسٹرکچر کو تہس نہس کرنے کی جو ان کی سازشیں ہیں اس سے متعلق ہیں. دیکھیں بلوچستان میں جو ایف سی ہے, بڑی اچھی بات کی. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے کنفلکٹ کے 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. نمبر 1 یہ ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر, آج اختر مینگل صاحب نے بھی اپنے اس میں سپریم کورٹ کے بیان میں کہا کہ 4x4 فٹ کے نقشے پر یہاں پہ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی بیٹھ کر اپنے فیصلے طے کرتی ہے. یعنی وزیر اعلیٰ جتنے وزراء ہیں وہ بے بس ہیں صاحب اپنی کالونیل پالیسیز کے بارے میں. جی, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سب لوگ بے بس. جی دوسری بالکل جی, حکومت نام کی چیزیں ہیں, حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں بلوچستان میں. دیکھیں یہ کاسمیٹک چینجز انہوں نے کیے ہیں. اب مجھے آپ کو کچھ تو یہ جن الیکشنز ہیں آپ ان کے الیکشنز پہ بھی اعتماد نہیں. لوگ تو بیوقوف نہیں بنتے. اچھا دوسری میں سولوشن کی طرف آؤں گا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کون حکمران ہے, کیا کر رہا ہے. اچھا, نمبر 1 یہ ہے کہ بلوچستان کا تنازع سیاسی ہے. میں جانتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہا ہے کہ ہم سیاسی تنازع حل نہیں کر سکتے. بلوچستان کا تنازع معاشی ہے. پھر بلوچستان کا سیکیورٹی سٹرکچر جو ہے, لیکن تمام صوبوں میں وہاں کے لوگ جو ہیں سیکیورٹی سٹرکچر میں شامل ہیں. وہ سیکیورٹی سٹرکچر جو ہے تقریباً وہاں کے لوگوں پر مشتمل ہے. یعنی میں چھوٹی سی مثال دوں, آپ پنجاب رینجرز میں جائیں, کسی بھی پنجاب رینجر کے سپاہی سے بات کریں, وہ آپ کو پنجاب کے کسی نہ کسی ضلع سے متعلق ملے گا. لیکن بلوچستان میں جو سارا سیکیورٹی سٹرکچر ہے, آپریٹرس ہے, وہ بیرون از بلوچستان بھیجا گیا ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے جو بلوچستان میں سیاسی اکابرین کو دبانے کے لیے, بہت ہسٹری ہے, میں نہیں جانا چاہتا. ہاں اب 21ویں صدی آئی ہے, بلوچستان کے اندر ہمارے یہاں خود بے روزگار بہت ہیں, ہمارے یہاں سیاسی شعور بھی آ گیا ہے. آپ ہمارے پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں. اچھا, اکنامکلی بلوچستان کو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پاکستان پی پی ایل پیٹرولیم لمیٹڈ جس کو پی پی ایل کہتے ہیں, وہ 80 ارب روپے سالانہ وہاں سے بناتا ہے, لیکن اس نے ایک پولی ٹیکنیک بھی 1952 سے لے کر آج تک نہیں بنایا. یہ مائنڈ سیٹ ہے کالونیل کہ وہاں سے گیس نکالو, تیل نکالو, ہیڈ کوارٹر اس کا کراچی میں, پیسے لے جاؤ. اسی طرح آغاز حقوق بلوچستان میں سب باتیں کی گئی ہیں, ہمارے اوشینک جو ریچز ہیں, ریسورسز ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب بلوچستان کا تنازع اور بھی اس لیے بھی مشکل ترین صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ اب انسانی حقوق کا جو پہلو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے.
پہلے معاشی سیاسی طور پر استحصال ہوتا تھا، پھر معاشی استحصال شروع ہو گیا، اب جب لوگوں نے بات کرنی شروع کی تو ان کے انسانی حقوق بھی پامال ہونے شروع ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری استدا ہوگی یقیناً سپریم کورٹ سے کہ اگر وہ انسانی حقوق کے بھی اس مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے کنٹیکسٹ کو تھوڑا سا بڑا کر کے بیانڈ دس ہیومن رائٹس ایشو، پولیٹیکل، اکنامیکل اور سیکیورٹی اسپیکٹ کو دیکھے بغیر بلوچستان کا تنازع پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر، بی مجھے غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے رہیں گے اور اپنے 200-250 ارب روپے کے گن گاتے رہیں گے. اس سے بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا جب تک بلوچستان کے اس کمپلیکس کانفلکٹ کو سمجھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ حل ہیں. احسن رشید صاحب، اب جو الیکشنز ہوں گے ان میں اگر حصہ لیا جائے تب مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، دیکھیے بلوچستان کو جی پچھلے 60 سال سے نظر انداز کیا گیا کیونکہ آبادی کم ہے، تھوڑے سے ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے، کسی نے پرواہ نہیں کی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ وسائل پاکستان کے بلوچستان میں ہے. دیکھیے مثلا گیس نکلی بلوچستان سے، سارے پاکستان کو گیس مل گئی. بڑے شہروں میں سب سے آخری شہر جس کو گیس ملی کون سا تھا؟ کوئٹہ تھا. تو یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے، پاپولر جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف آ کے انشاءاللہ ایک حقیقی وہاں پہ جمہوری حکومت قائم کرے گی اور وہ لوگ کے مسائل حل کریں گے. اور انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ رہے گا اور بہت خوشحال ایک انشاءاللہ صبح بنے گا. تحریک انصاف کے پاس حل ہے اس سب کا؟ جی میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ تحریک انصاف کے پاس تو حل جب ہوگا، میں اس وقت اتنا سنجیدہ چونکہ یہ ایشو ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، تحریک انصاف کیا کریے ایک لمحے کے لیے میں اسے ایک طرف رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو پہلے بھی بڑی بات کی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر اعتماد کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری اور اس کے حوالے سے کچھ ڈائریکشنز دی، کچھ گائیڈنس دی. نہ سندھ حکومت نے اس پر عمل کیا، نہ مرکزی حکومت نے اس پر عمل کیا. اب یہ ایشو جو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے بلوچستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا، وہ بلوچ ہیں، وہ پٹھان ہیں، وہ سیٹلرز ہیں، وہ سب ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو جو اتنے عرصے سے سن رہی ہے وہاں جا کے بھی سنا ہے، جو ڈائریکشن اور گائیڈنس دے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. رہ گئی ہے ہماری پارٹی تو اس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ فروری میں جناب نواز شریف گئے ہیں تو وہاں بلوچ لیڈروں سے بھی ملے، پھر یہاں سے سندھ گئے، کراچی گئے تو جناب عطا اللہ مینگل صاحب سے ملے. آغاز حقوق بلوچستان سے پہلے اگر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ بلکہ فیصلہ کر لیا تو پھر یہ کہا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس نے کوئی فیصلہ کر لیا امپلیمنٹ کون کرے گا؟ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت. تو پھر انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ بلائیے. پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اتفاق رائے سے ایک چیز ہوئی، لیکن جس وقت اس پر عمل درآمد کا وقت آیا تو ہم نے نہیں، خود پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ بات ریکارڈ کی ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اب حل یہ ہے کہ جو اس اتنے طویل عرصے سے اور بلوچستان سے رہنے والے ججز بھی وہاں موجود ہیں اور لوگوں کو سن بھی رہے ہیں اور ہمارے بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ متاثرین کے بہنوں کے اور والدین کے اور بچوں کے نام بھی جانتے ہیں، وہ اس حوالے سے جو گائیڈنس دیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس فیصلے کے، اس گائیڈنس کے الفاظ اور روح کے مطابق. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں آ رہے ہیں. امپلیمنٹیشن کون کروائے؟ فاروق صاحب میں عرض کروں، امپلیمنٹیشن اگر یہ نہیں کر سکتے، فاروق صاحب میں عرض کروں، حل وہی ہے. فاروق صاحب فروری میں کرانے کے پھر الیکشن جو ہے نومبر دسمبر میں کرا دیا جائے فاروق صاحب نئی قیادت آئے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ عمل درآمد کریں. فاروق صاحب 4.5 سال ہو گئے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ایک خط تو لکھوا نہیں سکے. شاید آپ بیٹر سینس پریویل کریں، شاید آپ بیٹر سینس پریویل کریں. اب 4 مہینے فاروق صاحب 4 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ اب الیکشن کی طرف آئیے انشاءاللہ. الیکشن ہی اب حل ہے اور کوئی اب حل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کراچی کا نوٹس لیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو کر سکتے. وزیر اعظم کو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ گھر بھیجتے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم پہ بھیجا پاکستان کے لیے. اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہوتی کہ سپریم کورٹ کے مسلم لیگ حکم نون کا وفات چھوڑ دیتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کسی بھی حد تک جائیں گے، وزیر اعظم سے بھی جواب طلب کیا گیا. ایک صاحب ایک میں منٹ، اتفاق کرتا ہوں کہ دسمبر میں کرائے، الیکشن جلدی کرائے. ابھی اس کیس
पे रहते हैं, इस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी अमल दरामद करा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यकीनन होगी, क्योंकि वजीर आजम को एक इलेक्टेड को घर भेज दिया गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे, तो इसके बाद क्या हुआ? शक नहीं रह जाना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का तायुन अच्छे तरीके से हुआ है, इंशाल्लाह फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। ये बताएं सनाउल्लाह बलोच साहब, इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर, इंशाल्लाह उम्मीद करते होंगे आप हिस्सा लेंगे, और उसके बाद हुकूमत अगर आपको मिलती है तो उसके बाद आप ये मसला हल कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रीफली यस और नो में। नहीं, कोई देखे, इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बलूचिस्तान की प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो खून खराबा हो रहा है, हमारी माएँ बहनें जिस तरह की तकलीफ मुश्किलात से गुजर रही हैं, हमारे बच्चों की जिस तरह लाशें गिर रही हैं, हमारी तरजीह है फिर उसको रोकना। हो सकता है मेन स्ट्रीम पार्टीज की ये ख्वाहिश हो, मेरी सिर्फ एक इस्तिदा है, ये तमाम वक्त खत्म हो गया सनाउल्लाह साहब। बजाय इलेक्शन के डेट्स के लिए लड़ने के लिए, इलेक्शन के लिए इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इंसानी हकूक की पामाली बलूचिस्तान में हो रही है, इस पे ये तीनों जमातें मुत्तफिक हों और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इज़हार यकजहती के लिए। बिल्कुल ऐसा हो चुका है, लेकिन बात आती है रियासती इदारों पर, और फिर जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि हमारा आधा हिस्सा जो हमसे जुदा हो गया, बांग्लादेश बन गया, अब भी वक्त है कि हम बलूचिस्तान की जो महरूमी है उनको दूर करें। और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों ने इसको नाफिज करना है, उसके फैसलों को, वो भी आगे बढ़ें और इनका इजाला करें, इन महरूमियों का इजाला करें। उम्मीद करते हैं कि इस दफा ऐसा किया जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।